بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافات الا المجاہرین، میرا ہر امتی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے سوائے مجاہرین کے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کی جو نمبر ہے وہ 2990 ہے۔ اجہار جہر سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہے کھل کر اپنی بات کرنا۔ تو مجاہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنا راز خود فاش کر دے، رات کے اندھیرے میں کوئی گناہ کرے، خلوت میں کوئی گناہ کرے، کوئی زیادتی کرے اور پھر آ کے لوگوں کو بتانا شروع کر دے کہ میں نے فلاں اور فلاں کام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ستار العیوب ہے، وہ انسان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور پھر اس کا تقاضا یہ ہے اور اس کی پسند یہ ہے کہ یہ گناہگار انسان اس کے سامنے آ جائے اور اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور معافی مانگے۔ لیکن وہ شخص اور پھر اس جو معافی مانگے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اور اپنے مغفرت کے نتیجے میں اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت پر بھی یقین نہیں رکھتا، اس کی رحمت پر بھی یقین نہیں رکھتا، بلکہ اتنی ڈھٹائی اختیار کر دیتا ہے، اتنی بے شرمی اختیار کر دیتا ہے کہ جو گناہ اس نے تنہائی میں کیے ہیں پھر لوگوں کے سامنے آ کر اس کا اقرار کرنا شروع کر دے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو معاف نہیں کریں گے، بلکہ یہ وہ شخص ہے جس نے اس دنیا میں اور آخرت میں اپنی رسوائی کا خود انتظام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام ان عمومی جملوں سے بھی منع کرتے ہیں جو بعض اوقات ہماری زبانوں سے نکل جاتے ہیں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت فاسق ہوں، فاجر ہوں، تو فقہاء اس سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے گناہ کا چاہے عمومی اقرار ہی کیوں نہ ہو، انسان کو کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ کا اقرار صرف اللہ رب العالمین کے سامنے کرنا چاہیے، اسی سے معافی مانگنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے، اور وہ بوجھ اتارنے کے لیے، دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی کے سامنے اس کا اقرار ضروری سمجھتا ہے۔ اور خاص طور پر کرسچینٹی میں، عیسائیت میں تو یہ تصور بھی موجود ہے کنفیشن کا، کہ ایک شخص اپنے پادری کے سامنے جا کر، اپنے کلیسا میں جا کر اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پادری کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اس کے جو گناہ ہے اس کو معاف کر دے۔ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل پر بوجھ بھی ہے تو آپ کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا چاہیے اور تنہائی میں اس کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے اور رونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ وہ تنہائی کے آنسو جو انسان ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے گراتا ہے اپنی آنکھوں سے، وہ اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ ان میں سے ایک قسم وہ ہے جن کے بارے میں فرمایا، وَرَجُلٌ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو یہ آنسو اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ لہٰذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان گناہ گار ہے، اس سے کبھی نہ کبھی گناہ ہو جاتے ہیں، زیادتی ہو جاتی ہے، اپنے نفس پر ظلم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محسن قرار دیتا ہے، نیکوکار قرار دیتا ہے اور ان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے جو گناہ کے بعد فوراً پلٹ آتے ہیں۔ اور الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، وہ لوگ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر گزرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، معاً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور وہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، ڈٹے نہیں رہتے، ضد نہیں کرتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو پلٹ آئے، جو لوٹ آئے، جو اقرار کر لے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے تنہائی میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ بھی ڈال دیتا ہے، اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔